السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آج بہت دن بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو پتہ ہے میری کیمپین چل رہی تھی، تو کیمپین میں اتنی تھک جاتی تھی کہ میں آپ کے لیے روٹین تو بنا ہی نہیں سکتی تھی، اتنی میں تھک چکی تھی، اتنی میں یقین کریں کہ میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ بس آپ سے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ پیروں میں درد، کیونکہ میرا کام جو ہے، جاب جو ہے، یہ صرف گلی گلی چلنے کی ہے، تو بہت تھک جاتی ہوں بس اس کے اندر میں تو۔ اور اب کے یہ ٹائم بھی جہاں پر 10 سے 12 دن کا کام ہوتا ہے، تو اب کے یہ کام تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، تو مجھے آپ کے سے ملنے کا، آپ سے باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ تو آج ہم اپنے بلاگ کا آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ کنٹینیو رکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے بھروسے سے میں آپ سے یہی بات کہوں گی کہ ویورز کہ ولاگ لے کر آتی ہوں۔ اتنے دن میں نے نہیں بنائے، یقین کرنا ہے ابھی میں نے رات کو ہی یوٹیوب اپنا کھول کے دیکھا تو میرے اتنے کم ویوز تھے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ میں محنت کر رہی ہوں ویورز، اگر آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں گے، اگر آپ مجھے پورا وقت دیں گے، اگر آپ دیں گے، تو میں بھی ایک غریب گھر کی اپنے بچوں کے ساتھ کامیاب ہو جاؤں گی، کیونکہ آپ ہی مجھے کامیاب کر سکتے ہیں اور کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آ رہی ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ویورز، کوئی خوشی سے نہیں، ویوز کے لیے آ رہی ہوں، غربت کے لیے آ رہی ہوں، لیکن آپ سے بھیک نہیں مانگ رہی۔ آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ پلیز میری ویڈیو دیکھا کریں، مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں کہ آنے والی ویڈیو میری سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، کیونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی کی طرح ہو۔ میں اپنا دکھ کسی سے شیئر نہیں کرتی سوائے آپ سے۔ تو آج کی روٹین کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہماری روٹین کیا ہے اور ہم کس طریقے سے اپنی روٹین کو لے کے چلتے۔ شاید اتنے دن کے بعد میں مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہو، تو اگر کوئی غلطی ہو تو بس معاف کر دینا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے کچن کے سائڈ پہ اور ہم آج اپنے ناشتہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ناشتہ کا آغاز ابھی دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی کام نہیں کیا ہوا ہے، سب کام ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم اپنا کام کریں گے اور آپ سے پہلے ناشتہ بنائیں گے، پھر گھر کی روٹین دیکھیں گے۔ ابھی تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ابھی تو میں نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا، بس سو کر اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کر ہی کچن میں آئی ہوں۔ تو میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ میں ہاتھ میں جو موبائل پکڑتی ہوں تو ہاتھ تو کپا رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو ہل رہی ہوتی ہے نا، تو میری خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے آپ کو صحیح سے گائیڈ کر کے آپ کو یہ ہر چیز دکھاؤں۔ لیکن اب اتنا ہو گیا، آپ یقین کریں گے 50 روپے 100 روپے میں نے ایک منتھ لگایا ہے اس کو جوڑنے میں نا، اور کہیں جا کر میں نے یہ 1000 روپے کی اسٹک بائی کری ہے۔ لیکن اس سے مجھے چھوٹا سا اس کے ساتھ یہ ریموٹ آیا، یہ دیکھیں، یہ جو ریموٹ ہے نا، یہ میرے لیے بہت ہے کہ اگر میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں اور مجھے ویڈیو روکنی پڑ جائے یا کوئی گیٹ پر اگر آ جاتا ہے، اس کے لیے مجھے وہاں جانا پڑ جائے، تو یہ ریموٹ بہت کام آتا ہے۔ اس کو میں بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرتی ہوں اور اس کو وہیں پہ ویڈیو کو روک دیتی ہوں۔ یہ میرے لیے بہت آسان چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بہت کوشش سے ہاتھوں میں پکڑتی تھی، پھر روٹی نہیں بیل پاتی تھی، یا سالن بنا رہی ہوں تو آپ کو سالن چولہے پہ صحیح نہیں دکھا پاتی تھی۔ لیکن اب یہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اب میں نے یہ لے لیا ہے، تو میرا خیال ہے اس کے اندر ہم بہت اچھے طریقے سے ویڈیو بنائیں گے، آپ سے جو بات کریں گے وہ بھی ہمارے یہ ویورز بہت دن ہو گئے ویڈیو بنائے، بہت دن جسے کہتے ہیں ہماری آپ کی بات چیت کو گزر گئے۔ تو ہم اپنا کام کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کام کا اسٹارٹ سب سے پہلے میرا یہی ہوگا کہ میں اپنا پانی بوائل کرتی ہوں، کیونکہ ناشتہ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پانی یہ مگا جو ہے نا میرا، یہ پورا میرا گرم پانی پینے کا ہوتا ہے، کیونکہ گرم پانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیونکہ مجھے کولیسٹرول رہتا ہے، میری جو دل کی وال ہیں کولیسٹرول کی وجہ سے وہ ان کی رواننگ پتہ نہیں کچھ ایسے، یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اسٹینٹ ڈلے گا، لیکن وہ شاید بند ہو رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہی کہوں گی کہ وہ بند ہو رہے ہیں۔ تو اس
وجہ سے مجھے سب نے یہی کہا، میرا دیکھیں سانس پھول جاتا ہے بات کرتے کرتے، تو سب نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ تھوڑا نہار منہ پانی گرم پیا کریں، جس کی وجہ سے آپ کی جو کولیسٹرول ہے وہ لیول جو ہے وہ کم بھی ہوگا، اور وہ یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ پگھل جاتا ہو، وہ پگھلے گا تو آپ کے فیٹ لیول اتنا نہیں بڑھے گا۔ میرے ویٹ بھی بہت بڑھ گیا، میں اتنی ہیلتھی نہیں تھی، لیکن جب سے بیماریوں نے مجھے گھیرا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب میڈیسن لے رہی ہوتی ہوں تو بہت ساری اندر اور انسان کے چینجنگ آ رہی ہوتی ہے، تو مجھے بھی چینجنگ آ رہی ہے۔ تو آپ سے کنٹینیو رکھتے ہیں، پانی گرم کرتے ہیں، پانی گرم کر کے ہم پیتے جائیں گے اور آپ سے بات کرتے جائیں گے، اور اپنا آج کا بلاگ، آج کی روٹین آپ سے شیئر کرتے جائیں گے۔ دیکھیں پانی میرا گرم ہو چکا ہے، جس کو میں نے تھوڑا سا پی بھی لیا ہے، اور ایک چولہے کے اوپر میری سالن گرم ہو رہی ہے، دوسرے چولہے پہ میں چائے رکھوں گی، کیونکہ مجھے چائے کی بہت زیادہ صبح مارننگ میں بس چائے بہت زیادہ نیڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ چائے پی لوں، کیونکہ اٹھ تو میں بہت جلدی جاتی ہوں، یہی سمجھ لیں کہ بہت جلدی اٹھنے کے بعد میں پھر میں تھوڑی دیر اپنا بچوں کے اٹھنے کا انتظار کرتی ہوں، تو یہ سمجھ لیں اگر 4 بجے آنکھ کھل جائے تو پھر میں 4 بجے کے بعد سوتی نہیں، اٹھی رہتی ہوں، اللہ سے دعائیں کرتی ہوں، اللہ سے اپنا رزق کی دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی ہم سب کی مدد کرنے والا ہے، اور ایسے ہی وہ زندگی گزر رہی ہے۔ اور زندگی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی لائف کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز ہم سے نا ایسا لگتا ہے کہ جسے مسنگ ہو گئی ہے۔ ابھی میں آپ سے چہرہ نہیں دکھا پا رہی، کیونکہ میں آپ کو ابھی سارا اپنا سیٹ اپ دکھا رہی ہوں کہ میں نے کس طرح سے اپنا سارا کام کر رہی ہوں، اور ہم ان چیزوں کو باتیں کرتے کرتے ڈھونڈیں گے جو ہماری زندگیوں کے اندر کمی رہ گئی ہے۔ چائے میں نے چڑھا دی ہے، اس میں چینی ڈال دوں، ہم کبھی ایسا ہوتا ہے آج کل اکثر مجھ سے یہی ہو رہا ہے کہ چائے بناتے ہوئے میں نا چینی ڈالنا بھول جاتی ہوں، جب چینی ڈالنا بھول جاتی ہوں تو بچے کہتے ہیں یہ پھیکی چائے ہم نہیں پی رہے، تو پھر دوبارہ چائے پکانی پڑتی ہے، دوبارہ چائے کا ہم لوگوں کو ہے نا پکا کے کرتی ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اوپر سے چینی ملائیں تو پھر چائے میں مزہ نہیں آتا نا، تو اس لیے سب سے پہلے میں نے چینی اور پتی ڈال دی ہے، دودھ ہم بعد میں ڈالیں گے، کیونکہ دودھ میں استعمال کرتی ہوں خشک، اور میں کھلا دودھ استعمال نہیں کرتی، اور خشک دودھ میں میرا دودھ ہے ایوری ڈے۔ تو بس آج کی کہانی، آج کا ولاگ شروع کر رہی ہوں، کیونکہ پہلے تو ہم اپنی باتیں کر رہے تھے، اب میرے ذہن میں ہر نئی کہانی آتی ہے، ہر کہانی کے ساتھ ایک کہانی انسان کی جڑی ہوتی ہے، اور وہ جو کہانیاں ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف میں اپنی فیملی سے، اپنے ارد گرد سے، اس سائڈ سے اس سائڈ سے اس سائڈ سے میں کہانی لے رہی ہوتی ہوں۔ بس ایک پوائنٹ کو سوچتی ہوں کہ یار زندگی کیا ہے، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں بس کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے اپنی چھت ہو جائے، کہ ہمارے پاس رینٹ کا گھر ہے، جو کماتے ہیں وہ کرائے میں چل جاتے ہیں، صحیح معنی میں تو 2 وقت کا کھانا جو ایک کہتے ہیں نا وہ ہم نہیں کھا سکتے، صحیح معنی کی آپ بات بتاؤں، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولتی، کچھ بھی نہیں کرتی، آپ چاہیں تو آپ میرے گھر پر آ کر آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، میں اتنی بات کر رہی ہوں کہ میں آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کر رہی، جو میں کام کرتی ہوں، مزدوری کرتی ہوں، آپ یقین کیجئے گا کہ اس گھر کا رینٹ دے دیتی ہوں، اور پھر اپنے بچوں کو کس طرح سے میں گزارا کرتی ہوں، یہ میرا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنا محتاج بنایا ہے، بندوں کا محتاج نہیں بنایا، میں میرے رب کا جتنا شکر کروں الحمدللہ کہ اس نے مجھے ماشاءاللہ ابھی بھی اپنے بندوں سے چنا ہوا ہے کہ مجھے صرف اپنا محتاج رکھا ہے، بندوں کا محتاج نہیں رکھا، ورنہ بندوں کی محتاجگی بہت بری ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ سب چیزیں جو اپنی لائف سے دیکھی، اب میں فالتو جب ٹائم ہوتا ہے تو میں سلائی کر رہی ہوتی ہوں، کپڑے جو بھی میرے پاس سلائی کے لیے آتے ہیں تو وہ کپڑے میں سلائی کرتی ہوں، اور وہ سلائی کے سے پھر میں اپنے گھر کو لے کے چل رہی ہوتی ہوں۔
یہ تو تھی میرے گھر کی کہانی، لیکن آج میں جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ لے کر آئی ہوں بیٹیوں کی اور بہنوں کی کہانی۔ ویورز، بہن اور بیٹی، یہ دیکھیں کہ یہ ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی مول نام نہیں۔ جب وہ بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے تو وہ باپ کی شہزادی ہوتی ہے، اور یہ بات ہم مجھ سے زیادہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ باپ اپنی اولاد کو کس طرح سے پرورش کرتا ہے۔ میرے والد کے ہم 5 بہنیں تھے بس، 5 بہنیں اور میرے 2 بھائی، لیکن ان 5 بہنوں میں ابو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری 5 بیٹیاں ہیں۔ ہمیشہ یہ سوچا کہ یہ بیٹیاں نہیں ہیں، یہ بھی میرے بیٹے ہیں۔ تو یہ لائف گزری، بہت ٹف زندگی گزری، کیونکہ میرے والد ایک مزدور تھے، اور جب مزدور کی بیٹی جب پلتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی سونے کا چمچ لے کے تو پیدا نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ لائف کو اسٹرگل کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ کم عمری سے ہم نے بھی کام شروع کرا، کمپنیوں میں بھی جاب کری، اور آج اللہ کا شکر کہ جب ہم نے، اور ہماری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، ہم نے گھر لیا۔ گھر ہمارا امن کا گہوارہ تھا، بس امن کا گہوارہ، ایک ہنسی، ایک مذاق، ایک خوشیاں، ایک ماں کا جنت کی طرح نور سے چمکتا ہوا چہرہ۔ اس گھر کی بڑی یادیں ہیں ہمارے پاس۔ اگر آپ میری پچھلی ویڈیو میں جاؤ گے تو میں نے اس گھر کا آپ کو ٹور کروایا ہے، لیکن جس گھر کو بہت مان سے اور جب بہت امید سے خریدا جاتا ہے، تو ان بیٹیوں کے دل سے پوچھا، جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس گھر کے اندر وہ ماں کی پرچھائیں ڈھونڈتی ہے کہ ہماری ماں یہاں چلتی تھی، یہاں گھومتی تھی، یہاں بیٹھتی تھی، یہاں پر وہ اگر فون پر سنگل نہیں ہو رہے تھے تو اس جگہ بیٹھ کر وہ بات کر رہی ہوتی تھی۔ لیکن وہ آشیانہ میری والدہ نے جو ہم سب بہن بھائیوں کے لیے بنایا تھا، وہاں پر جب بھائیوں کی شادی ہو گئی، بھابیاں آ گئی، ایک بھابھی ایسی آئی، بکھیر دیا اس نے آشیانہ ہمارا۔ ایک بھابھی نے بھائی کو بدل دیا، رشتوں سے اس کو کاٹ دیا، ہمیں دشمن بنا دیا، اور بہنیں نہیں ہیں، اس بھائی کی دشمن بنا دیا، اس کو اتنا ذہن خراب کر دیا کہ اس بھائی نے میرے والد تک کو اس کمرے سے نکال دیا، اور اس آشیانے کو آج سیل آؤٹ ہو گیا، کیونکہ درمیان میں اتنی نفرت آ چکی تھی کہ اس گھر میں 2 بھائی نہیں رہ سکتے تھے، محبت ختم ہو گئی تھی، اپنائیت ختم ہو گئی تھی، جن رشتوں کو خون کا رشتہ کہا جاتا ہے ہمارے دشمنوں کا رشتہ بن چکا تھا۔ آج وہ گھر ہمارے لیے، اب ہم بھاگ بھاگ کے بھائی کے گھر جاتے، چھوٹے والے کے، کہ اس گھر سے یادیں جڑی ہیں، اس گھر سے ہم شادی ہو کے نکلے تھے، اس گھر سے ہم رخصت ہوئے تھے، ہماری سب بہنیں رخصت ہوئی تھی اس گھر سے۔ لیکن آج وہ آشیانہ جو میری ماں نے تن کا جوڑ کے بنایا تھا، وہ آشیانہ نہیں رہا، وہ یوں نہیں رہا۔ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے نا کہ ماں باپ نے سوچا، جب بھائی بہت اچھے تھے، سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہماری امی کہ یہ بھائی ایسے بدل جائیں گے، اور وہ آشیانہ ان دونوں بھائیوں کے نام کر دیا۔ جب بھابھی آئی ہماری، اس کو پتا چلا کہ یہ گھر تو بیٹوں کے نام، انہوں نے سب کو کاٹنا شروع کر دیا، سب کو آہستہ آہستہ۔ پہلے والد صاحب، والدہ کے انتقال کے بعد میں پہلے والد صاحب سے کمرہ چھینا، ان کو نکال دیا، سامان پہ قبضہ کر کے، پھر وہ چھوٹے بھائی کے پاس آ گئے۔ ان کے پاس سونے کے بستر تک نہیں تھے، کیونکہ ان کے بستر نیچے تھے، ان کے چارپائی نیچے تھے، لیکن اس بھائی نے میرے والد کے بستر تو کیا کچھ نہیں دیا،
ہر چیز پہ قابض ہو کے بیٹھ گیا. خیر مکافات عمل ان کے ساتھ بھی ہوگا. اگر انہوں نے اپنی بیوی کے کہنے پر جو بھی غلط کیا، اللہ تعالیٰ نے کل تمہیں بھی اولاد دی ہے. بس اس چیز پر میں خاموش ہو جاتی ہوں. اب وہ گھر تو ہو گیا بھابھیوں کا، کیونکہ ان کے شوہروں کے نام تھا. جو بیٹیاں تھیں 5، لوگ کہتے ہیں نا چڑیائیں ہوتی ہیں بیٹیاں، میکے میں پلتی ہیں اور اڑ جاتی ہیں. ہمارے بھائیوں نے تو ہمیں چڑیا بھی نہیں سمجھا. ایک بھائی ہے جس سے ملتے ہیں جا کر، وہ بھی غریب ہے، لیکن وہ ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ یہ ہے تمہارے باپ ہے تو تم یہاں، اور ہم بے دھڑک جاتے ہیں. لیکن جہاں امی کا جنازہ گیا، جہاں امی آخری ٹائم رخصت ہوئی، جن باہوں میں امی نے جس چارپے پر بیٹھ کے سانس دم دی، تو وہ تو نیچے ہی ہے نا، اس کو تو دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتے ہو. اور ایسا ترستے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر ہم نے بہت محنت سے لیا تھا. ایک امنگ تھی. جب تو ہمیں یہ بھی احساس نہیں تھا کہ ہماری شادیاں ہو جائیں گی اور ہم پرائے گھر کے ہو جائیں گے. شادیوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا. جب وہ باپ کے گھر میں چھوٹی ہوتی ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ماں یہ کہتی ہے پرائے گھر کی، پرائے گھر کی. لیکن جب وہ شادی ہو کے جاتی ہے سسرال، وہاں پرائی کہلاتی ہے. وہاں کوئی اپنا نہیں بناتا، اپنا بننے نہیں دیتے. اگر کوئی شوہر اچھا ہو اس کو مقام دیتے، ورنہ عورت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. یہ ہوا کی بیٹیاں صرف تکلیف ہی جھیل سکتی ہیں. ان کو تو قبر بھی ہے نا، جو 2 گز قبر ملتی ہے نا، وہ ان کا اصلی گھر ہوتا ہے. لیکن اس اصلی گھر کے اندر بھی مردے کو بھی زیادتی کا نشانہ بناتے ہوئے قبروں سے نکال لیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں عورت کے لیے کتنے بھیڑیے گھوم رہے ہیں. زندہ ہو کے جب چلتی ہے تو اس کو زمانے میں چلنے والی ہر نظر بھیڑی کی ہوتی ہے. مرنے کے بعد میں قبرستان میں بھی اس کو سکون نہیں ملتا. تو میں جب سمجھتی نہیں تھی، میری والدہ ہمیں کہتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے بیٹا تو میری قبر پہ 3 دن تک پہرا دینا. تو ہم اس چیز کو سمجھ، لیکن میں نے اچانک ایک ویڈیو دیکھی اور اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ قبرستان میں عورتوں کے ساتھ مرنے کے بعد میں بھی زیادتی کی جاتی ہے. بات میں کیا کر رہی تھی اور آ گئی کہاں پر بھی، بس کیونکہ جب بات چلتی ہے تو عورت کے بارے میں جب بات چلے تو پھر بندہ بہت آگے نکل جاتا ہے. تو میں بات اپنے گھر سے ہی واپس لے کر آتی ہوں. تو میں نے اس گھر سے رخصت ہوئے کہ ہم لوگ اپنے آج میرے والد چھوٹے بھائی کے ساتھ ہیں. لیکن میرے بھائی کو بھی بہت دکھ ہے گھر کا. اس نے بہت محنت سے اوپر کا گھر بنایا تھا، اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، لیکن یقین کریں وہ اونے پونے گھر چلا گیا. صرف ایک اچھی، کہتے ہیں نا ایک اچھی عورت ہوتی ہے وہ گھر کو بنا دیتی ہے، اور ایک اچھی عورت ہی گھر کو، ایک عورت ہی آ کے گھر کو بگاڑ دیتی ہے. بس بہو چننے کے اندر میں سب ماؤں کو کہوں گی کہ تھوڑا سا خیال کریں، کیونکہ اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے بہو لائیں گی تو کبھی آپ کا گھر نہیں بکھرے گا. لیکن میری ایک بھابھی کہنے کو وہ رشتہ دار ہے لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بھائی کی شادی تو میری والد اور والدہ نے کی نہیں تھی، انہوں نے خود نے کی تھی. تو شریک نہیں، شاید وہ خود ڈھونڈ کے لاتے تو چھوٹی بھابھی جیسی ہی لاتے نا. ناشتہ کا بلاگ، آج بلاگ میں ناشتہ پہ ہی بس ختم کروں گی، کیونکہ مجھے کسی کام سے بھی جانا ہے نا. تو اس وجہ سے میں نے یہی سوچا کہ ہم ناشتہ پہ بلاگ کریں گے، لیکن بیٹیوں کے بارے میں کہیں گے کہ میرے چھوٹے بھائی نے ہمیں کہا کہ مجھے اس چیز کی خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ گھر کے اندر بہنوں کا یا بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے. ہم تو بس یہ سوچتے تھے، محنت کی تھی کہ گھر لیں گے، لیکن چھوٹے بھائی نے بولا کہ نہیں، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے اور میں تمہیں حصہ دوں گا. تو میں تو خیر بھائی کو رات کو کہہ کر آ گئی تھی کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے صرف میرا بیکا سجائے رکھنا.
میرے بچوں کے ماموں بنے رہنا، میرے بھائی چھوٹے بھائی بنے رہنا، کیونکہ اور بہنیں کچھ نہیں چاہتی. جب وہ تھک جاتی ہے نا، اور جب وہ جاتی ہے اپنے، تو ان کی نیکی کی یادیں سجائے رکھنا. مجھے حصہ نہیں چاہیے، اس حصے کا کیا کرنا، وہ حصہ میں بھی یہیں چھوڑ جاؤں گی. اگر آج میں بھی محنت میں لگی ہوئی ہوں، کسی طرح سے میری ویڈیو کوئی اچھی ہو جائے، کوئی مجھے یوٹیوب سے ارننگ آ جائے، ایسی بھی میں سوچ رہی ہوتی ہوں نا. میں اپنے بچوں کے لیے چھت چاہتی ہوں، لیکن اپنی بھائی کی چھت چھین کے نہیں، اپنے بھائی کی چھت چھین کے بالکل نہیں. وہاں سے کیا حصہ ملے گا؟ کیونکہ کوئی کروڑوں کا گھر تو گیا نہیں ہے. میرے بھائی کو بھی اتنا پیسے ملیں گے کہ وہ اپنا اس گھر نہیں لے سکتا، کیونکہ 2 حصوں میں ڈیوائز ہو جائیں گے. تو وہ کیا دے دے گا؟ ایک بات، 50,000، 1,00,000، اس سے کیا ہوگا؟ لیکن اگر وہی گھر میرے بھائی کی چھت بن جائے گی، میرا بھائی اس سے گھر لے لے گا، تو ہمارا میکا سجا رہے گا. ہم وہاں جا کے ان سے ملتے رہیں گے، اپنے میکے کی یادوں کو. جب سب بہن بھائی ملتے ہیں تو ماں کی یادیں بہت آتی ہے، بہت باتیں نکلتی ہیں. تو ماں کی یادوں کو سب ملاتے رہیں گے، سب دیکھتے رہیں گے. تو بس میں آپ سے بس یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بیٹیاں، یہ بہنیں، اور یہ عورت، سب لوگ سمجھتے ہیں عورت لالچی ہوتی ہے، سب یہ سمجھتے ہیں عورت پیسے کی دیوانی، عورت محبت کی دیوانی ہوتی ہے، عورت اپنے رشتوں کی دیوانی ہوتی ہے کہ اس کو رشتوں میں عزت ملے. بیٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کو عزت چاہیے ہوتی ہے. ماں باپ کے گھر تو خیر بہت عزت ملتی ہے، لیکن جب بھائیوں کے گھر ہوتے ہیں تو وہ سوچتی کہ جب میں آؤں، اگر چھوٹی بہن ہے تو چھوٹی بن کے لاڈلی بن کر آئے، اگر بڑی ہے تو رتبے میں عزت کے ساتھ آئے. وہ یہی چاہتی ہے، اور شوہروں سے یہی چاہتی ہے کہ انہیں عزت دے. وہ بھی کسی کی، وہ بھی جاندار ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. لوگ بس عورت کو یہ کہا ہوا ہے کہ پیسہ چاہیے عورت کو، پیسہ. آج کے دور میں پیسہ کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے ہوتا ہے، مرد کو بھی چاہیے ہوتا ہے. لیکن اگر مرد اچھا ہو، خاندانی ہو، کمانے والا ہو، تو وہ عورت کو یہ سمجھ لو اس کی زندگی خوشیوں سے گلزار، پھولوں سے گلزار کر دیتا ہے. مہکتی ہے اس کی زندگی جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو مہکتی ہے، ایسے مہکتی. لیکن اگر شوہر ہی توڑنے والا، نفرت کرنے والا، ذلیل کرنے والا، عزت نہ دینے والا ہو، تو عورت ایسے مرجھا جاتی ہے کہ وہ کبھی کلی بنی نہیں تھی یا پھول بنا ہی نہیں تھا. آج بس ایسی باتیں کرتے کرتے میں نے کہا ایک دفعہ آپ کو ضرور، ایک دفعہ میں دوبارہ اپنے بھائی کے گھر کا، اپنے والد کا گھر، بھائی کا گھر نہیں، لیکن وہ اب گھر بھائی کا کہلائے گا، ان کا وزٹ کراؤں گی، اور اپنے اس گھر کی یادیں آپ سے یہ شیئر کروں گی، جو ہم ساتھ بہن بھائی رہتے تھے، اور اپنی ہر ہنسی مذاق. اس کے بعد جب مجھ پر پہاڑ ٹوٹے غموں کے، تو میں بھی اسی گھر میں، امی نے اوپر مجھے اپنے اوپر رکھا، میرا بہت خیال رکھا، بہت خیال رکھا. آپ یقین کریں کہ بہت میرا خیال رکھتے ہوئے امی کا انتقال ہوا، ایسا لگا تھا کہ میں بھی ساتھ ہی مر جاتی تو اچھا تھا. لیکن اس وقت سب لوگ یہ کہنے لگے تمہارے بچے کہہ تو صحیح رہتے، لیکن میرے پاس تو سہارا ہی امی کا تھا. ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں بھائی کے گھر، ابو کے پاس بیٹھتی ہوں، بہت ساری محبت شفقت ملتی ہے، سب سے اپنا پن ملتا ہے، لیکن ماں کی کمی پھر بھی پوری نہیں ہوتی. بس ہمارا ناشتہ ہے بننے کو تیار. آج ہم نے آپ کو دوبارہ ایک سیڈ غمزدہ کہانی کے ساتھ آغاز کیا. آپ بھی ویورز یہی کہیں گے کہ پتہ نہیں کیسی ویڈیو بناتی ہے یہ فیملی، جو صرف رونا ہی رونا ہوتا ہے. لیکن کیا کرے، جہاں پر بات آ جائے ماں کی،
وہاں پر آنسو خود ہی آ جاتے ہیں. اور جہاں پر زندگی کا ایک ٹھہراؤ آ جائے بس، تو وہاں پر بھی ساری یادیں ایسی ہی آ جاتی ہیں. بہت ساری یادیں ہیں، اگر ان یادوں کو میں کروں نا، یقین کریں کہ مجھے سانس ہی نہ آئے اتنی. اور بس یہ سوچا تھا کہ شادی کے بعد میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی سکون دے گا، خوشیاں دے گا، لیکن شادی کے بعد میں بھی نصیب والے ہی ہوتے ہیں جن کو خوشیاں ملتی ہیں، نصیب والے ہی ہوتے ہیں جنہیں گھر آباد ہوتا ہے. ہم نے تو، ہماری قسمت تو بربادی ہی لکھی تھی، اور بربادی اتنی کوششوں کے باوجود بھی آج اپنی 3 بچوں کے ساتھ، 3 بچے نہیں، 2 بچے ایک میں، 3 افراد کے ساتھ کیسے میں سفر کر رہی ہوں، کیسے اس دنیا سے چل رہی ہوں، یہ میں جانتی ہوں. اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے بھی بس ابو جو ہیں تھوڑے چلنے پھرنے لگ گئے ہیں، اور میرے پاس بھی آئے تھے کل نا، لیکن کل میں خود، میری طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں ان کی ویڈیو نہیں بنا سکی. لیکن میں جس دن میرے بھائی کے گھر کا آخری ہوگا نا، خالی کرنے کا ہو گیا کہ بھائی اب وہ شفٹ ہوں گے، جنہوں نے خریدا وہ شفٹ ہوں گے، تو پھر میں گھر کا پورا ٹور کراؤں گی آپ کو. ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ دوبارہ سے اپنی یادیں شیئر کروں گی. اگر میری آنکھوں میں آنسو آئے یا میں رو جاؤں اس کو یاد کرتے کرتے، تو بھی بس آپ کے کمنٹ اور آپ کی حوصلہ افزائی مجھے اور آگے بڑھائے گی. آپ مجھے کامیاب کریں گے، آپ مجھے اس قابل بنائیں گے کہ میں بھی اپنے بچوں کے لیے گھر لے سکوں، میں بھی اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی زندگی دے سکوں، میرا بچہ بھی اسکول جا کے اچھی تعلیم حاصل کر سکے، کیونکہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے. میں بھی، اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے، ہم بھی اور ہمارے بچے بھی اچھے کپڑے پہن سکیں، سب کا دل چاہتا ہے. لیکن زندگی جس دوہرائے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے، وہاں پر بس صرف یہ ہوتا ہے یار، عزت رہ جائے محلے والوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے، کوئی یہ نہ کہے کہ بھیک مانگ رہی. ہاں، میں آپ سے بھیک مانگ رہی ہوں، ایک لائک، ایک سبسکرائب اور میری ویڈیو پوری دیکھنے کا. میں بھیک مانگ رہی ہوں آپ سے، بس میں اقرار کر رہی ہوں، ایک لائک، ایک سبسکرائب اور میری ویڈیو پوری دیکھیں، میرا واچ ٹائم پورا کریں، مجھے کامیاب کریں، میری کہانی کو سنیں، مجھے اچھے کمنٹ کریں. اس کمنٹ سے مجھے میری حوصلہ افزائی ہوگی، مجھے بھی جینے کا سہارا ملے گا. میں بھی ایک ہاری ہوئی عورت اور ہاری ہوئی ماں ہوئی. بس ماں کی طرح میں اپنی ماں کی طرح نہیں بن سکی، کیونکہ میری ماں کے ساتھ ان کا شوہر تھا، اس کے بعد میں ہم 7 بہن بھائی تھے. بڑی ہیپی فیملی جسے کہتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں آئیڈیل فیملی، ایسی فیملی تھی ہماری. آج یقین کریں خاندان میں بھی کوئی نہیں پوچھتا. ایک وقت تھا خاندان والے بھی بھاگ بھاگ کے آ رہے ہوتے تھے کہ ان کے گھر چلتے ہیں، اور آج خاندان والے بھی دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ کون کہاں ہے. ورنہ کہتے ہیں نا کہ خاندان والوں کی سپورٹ بہت ہوتی ہے، لیکن اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ کوئی خاندان نہیں ہوتا، کوئی اپنا نہیں ہوتا، کوئی چچتائے نہیں ہوتے، کوئی رشتہ نہیں ہوتا سوائے اپنے گھر کے اور اپنے بچوں کے. اگر میں آپ کو اپنے والد کی آواز سناؤں نا، تو آپ ان کی بات سمجھ نہیں سکیں گے. ان کا ایسا آواز کا سسٹم جو ہے نا خراب ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں، کبھی کبھی میں بھی نہیں سمجھتی ہوں. وہ مجھے کل کہہ رہے تھے رات کے 9 بجے تک تمہیں یہیں بیٹھنا ہے، اور میں سمجھ رہی تھی رات کے 2 بجے تک. تو وہ ہنس پڑے کہ تو میری زبان نہیں سمجھ رہی بیٹا. پھر انہوں نے مجھے لکھ کر بتایا. اس وقت مجھے بھی دکھ ہوا
کہ میں ابو کو سمجھ نہیں پائی، لیکن میں نے یہ بھی شکر کیا کہ چلو آج ہمارے سامنے بیٹھے تو ہیں نا۔ یہ دیکھیں بس ہماری ہو گئی ناشتہ، آپ سے باتیں کرتے کرتے تیار۔ اب میں ہے نا یہ سب چیزیں اپنی جو ہوتا ہے نا، یہ بیلن وغیرہ یہ سب شوپر میں ڈال کے رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی چھپکلی بس ایسی نہ آئے، تو یہ ان کو میں پیک کر دیتی ہوں۔ اور میں تو کہتی ہوں کرنا چاہیے، کبھی ایسا ہوتا ہے ایمرجنسی صبح اٹھ کے برتن آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے اور ہم یہ سب چیزیں گیلی کر لیتے ہیں نا، تو پھر ہم ان کو ایک دم سکھا نہیں سکتے، اور بچوں کو تو ظاہری باتیں جانا ہوتا ہے ناشتہ کے لیے، ان کو دیر ہو جاتی ہے، اسکول والے بھی پرش کرتے ہیں، سزاؤں میں کھڑا کرتے ہیں بچوں کو۔ تو یہ چیز میں نے ان کو شوپروں میں بند کر کے اور میں اس طرح سے رکھ دیتی ہوں کہ یہ کوئی ایسا ہو کہ کبھی ضرورت ہو، ہماری صبح آنکھ کھلے تو ہمیں دھونا نہ پڑے اور ہم استعمال کر لیں۔ تو میرے لیے تو میں نے یہ سولوشن نکالا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ورنہ عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ تو بس آپ سے امید کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں، میری ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں، میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کی کراچی کی بیٹی بہن بیٹی آپ کے پاس آئی ہے ایک لائک ایک سبسکرائب کی اپیل لے کے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر پل میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، نماز پڑھ کے بھی آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری صحت صحیح رہے، میں اپنے بچوں کے لیے ایک گھر بنا سکوں۔ دسترخوان کی ویڈیو تو میں آپ کو ویورز دکھاؤں گی نہیں، کیونکہ ہمارے بچے اب کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں دسترخوان کی نہیں دکھاؤ، اچھا نہیں لگتا کہ ہم غریبوں کا دسترخوان لوگ سمجھیں گے کہ ہم اپنا دسترخوان دکھا رہے ہوتے ہیں، تو دسترخوان کی ویڈیو میں نہیں بناؤں گی۔ ہاں آپ سے ہر چیز، آپ سے ہر باتیں شیئر کروں گی، اپنی روٹین شیئر کروں گی، کیونکہ بنایا ہی میں نے، آپ سے میں نے کہا بھی تھا کہ میں انشاءاللہ روٹین اپنی باہر کی بھی دکھاؤں گی، لیکن ایسی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ میں آپ کی روٹین باہر کی دکھا ہی نہیں سکتی۔ تو انشاءاللہ ویورز کوشش کروں گی کہ باہر کی روٹین، میں یہ سوچ رہی ہوں ویورز آج کل جو کراچی میں گھروں کی اور پلاٹ کی اور بازاروں کی نیو شاپ کی اوپننگ ہوتی ہے اس کی، تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنی نیو شاپ کی اوپننگ پہ ہمیں سے بلاگ بنوانا چاہتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ایک کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کی ویڈیو آ کے آپ کے شاپ تک بناؤں گی، کوشش کروں گی کہ آپ کی ویڈیو کو کامیابی کی طرف لے کے جاؤں، کیونکہ جب آپ کی شاپ کی ویڈیو بنا کر ہم کامیابی کی طرف جائیں گے تو ہماری کامیابی خود ہی ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں آپ نے ناشتہ ہمارا بالکل تیار ہے۔ اب میں سالن، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں نا وہ سالن سے ناشتہ کرتے ہیں، تو سالن میں نے بنایا تھا آلو چنوں کا، آلو چنوں کا میں نے سالن بنایا ہوا تھا، یہ میں نے پلیٹ میں ڈال لیا، اور یہ ہے آپ کا ناشتہ کا ہمارا آخری، دیکھیں آپ کو دکھاؤں میں، یہ ہے ہمارا ناشتہ کا، یہ چنوں کا سالن ہے، یہ ناشتہ ہو گیا بس۔ اور اب ہم ناشتہ کرتے ہیں دسترخوان کی، تو میں نے آپ سے کہا نا بچے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں مما آپ نہیں بنایا کریں، تو میں دسترخوان کی نہیں بناؤں گی۔ بس ابھی ناشتہ کی روٹین یہیں تک، پھر ہم جب گھر کی روٹین میں ہم جائیں گے تو آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو ہم کرتے ہیں ناشتہ، اور آپ ہمیں لائک کریں، جب تک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں، ہمیں کامیاب کریں۔ یہ دیکھیں میری یوٹیوب فیملی، اب ہم نے ناشتہ کر لی ہے، ناشتہ کرتے اب ہم گھر کو صاف کریں گے۔ ابھی میں آپ کو اپنے گھر کا دکھا رہی ہوں، یہ میری مشین ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے نا میں سلائی کرتی ہوں،
تو میں نے مشین رکھی ہوئی ہے، ادھر بیٹھ کے میں سلائی کر رہی ہوتی ہوں، اور کچن کا بھی برتن وغیرہ سب ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم سب صاف ستھرا کرتے ہیں اور اپنے ولاگ میں آپ کو روٹین ولاگ کے اندر آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پہ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا، یہ موبائل میں اپنے گیموں میں مصروف ہے۔ دیکھیں کل میں نے سردی کی تیاری کری، لیکن سردی تو آنے کا نام نہیں ہے۔ یہ بلینکٹ دھویا ہے، بلینکٹ دھو کے سوکھ رہا ہے، ابھی یہ کل سے سوکھ رہا ہے، پر دیکھیں ابھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ سوکھا ہے یا نہیں۔ تو یہ ہے ہماری چھوٹی سی دنیا، چھوٹا سا گھر، ہم صفائی کرتے ہیں۔ تو بس آج ہم اپنا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں۔ سارا دن کی روٹین میں نے آپ کو بتائی۔ اب شام کا کھانا ہم لوگوں نے کھا چکے ہیں۔ بس تھوڑی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں آپ کو بیچ کا ولاگ نہیں بنا سکی اور نہ روٹین اپنی دکھا سکی۔ تو آپ سے میں یہی کہوں گی بس کہ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہر بچی کا اللہ نصیب اچھا کرے، کیونکہ بیٹیاں ماں باپ کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، لیکن اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ بہن بیٹیوں کو، بھائیوں کی بہنوں کے دہلیز کبھی بند نہ ہو، کبھی وہ دہلیز بند نہ ہو ہمیشہ، کیونکہ بہنیں آس لگا کے رہتی ہیں کہ بھائیوں کی دہلیز کے اندر ہمیں جاتے رہنا چاہیے۔ شادی شدہ بہنوں کا تو ایسا ہی خیر ہوتا ہے۔ لیکن آپ سے ملتے ہیں پھر ہم کسی اور ایک نئی کہانی، ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی روٹین کے ساتھ۔ جب تک آپ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں کہ آنے والی میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ بس میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، یہی سمجھ کے نہیں، اگر موڈ ہوتا ہے تو آپ چلا کے چھوڑ دیں، لیکن میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، اس میں ہماری کہانیاں آپ سنا کریں کہ ہم بھی آپ کے لیے ایک نئی کہانی، ایک نئی چیزیں آپ کے ساتھ لے کرتے ہیں، لیکن ہم کوئی جھوٹی نہیں لاتے، فیک نہیں لاتے، اپنے ہی ارد گرد کے ماحول کی کہانیاں ہم آپ کے سامنے لا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک کہ میں آپ کے لیے کوئی اور نئی کہانی لے کے آؤں، کسی اور نئی کہانی، کسی اور نئے ولاگ کے اندر، جب تک مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔